مایوسی کو اپنے اوپر سوار نہ کریں۔ ہمیں کبھی بھی مایوسی کو اپنے اوپر سوار نہیں کرنا چاہیے، بلکہ اپنی طاقت کے بقدر کوشش کرتے رہنا چاہیے اور یہ امید رکھنی چاہیے کہ انشاءاللہ ضرور اللہ تعالیٰ نجات کی کوئی صورت پیدا فرمائیں گے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے انسان کے وجود میں کہیں نہ کہیں امید کی کرن روشن رکھی ہوتی ہے۔ اب یہ انسان کا کام ہے کہ وہ اس کرن کو تھوڑی سی ہمت کر کے استعمال کرے تو انسان غموں کے سمندر سے نجات پا سکتا ہے۔ ذیل میں ایک واقعہ ہدایت کی نیت سے پڑھیں کہ دیکھیں اللہ تعالیٰ حالات کیسے بدلتے ہیں۔ اللہ ہلاکت کے موقع پر کسی طرح حفاظت کرتے ہیں، ذلت کے موقع پر کس طرح عزت عطا کرتے ہیں۔ شریف ابو الحسن محمد بن عمر علوی کہتے ہیں، میں خشک کے قلعہ میں نظر بند تھا جو فارس کے علاقہ نیشا پور کی طرف میں واقع تھا۔ عزد الدولہ خلیفہ نے مجھے وہاں قید کیا ہوا تھا۔ قلعہ کا نگران نے جس کے سپرد کیا گیا تھا وہ مجھ سے بہت مانوس تھا، وہ مجھے واقعات سنایا کرتا تھا۔ ایک دن اس نے مجھے واقعہ سنایا، یہ قلعہ جس میں تو نظر بند ہے یہ اس علاقہ کے ایک چرواہے کی ملکیت تھا۔ پھر وہ چرواہا ڈاکو کا لیڈر بن گیا اور اس نے اس قلعہ کو پناہ گاہ بنا لیا تاکہ چور اس میں اکٹھے ہوتے رہیں۔ ان چوروں کے ذریعے وہ اس علاقہ میں چوریاں کرواتا رہا۔ ڈاکو نکلتے، راہ زانی کرتے، بستیوں میں فساد کر کے واپس اس قلعہ میں لوٹ آتے۔ ان سے بچاؤ کی کوئی نہ ہو سکتی تھی۔ ابو الفضل عمید نے کافی مدت ان کا محاصرہ کیے رکھا، اسے فتح کیا اور عزد الدولہ کے حوالے کر دیا۔ ابو الفضل کے محاصرہ کے دوران یہ چور قلعہ سے نیچے اترتے اور اس سے لڑائی کرتے، چنانچہ ایک مرتبہ لڑائی کے دوران تقریباً 50 چوروں کو ابو الفضل پکڑنے میں کامیاب ہو گیا۔ اس کا ارادہ تھا کہ ان سب کو قتل کر دے تاکہ قلعہ کے اندر والے مرعوب ہو جائیں۔ یہ قلعہ ایک بہت بڑے پہاڑ پر تھا۔ ابو الفضل اس قلعہ کے برابر دوسرے پہاڑ پر ٹھہرا ہوا تھا۔ اس نے حکم دیا کہ تمام اسیروں کو قلعہ والے پہاڑ کی چوٹی سے پھینک جائیں تاکہ ان میں سے ہر ایک زمین تک پہنچتے ہوئے ٹکڑے ٹکڑے ہو جائے۔ پہاڑ اور پتھروں کی ابھری ہوئی نوکیں اسے پارا پارا کر دیں۔ اس نے ہر ایک کے ساتھ یہی سلوک کیا، یہاں تک کہ ایک نوجوان کی باری آئی۔ جب اسے پھینکا گیا تو وہ زمین تک صحیح سلامت پہنچ گیا، اسے خراش تک نہ آئی، اور اس کے ہاتھ جس رسی سے باندھے تھے وہ رسی بھی کٹ گئی۔ وہ نوجوان اپنی بیڑیوں میں خود چل کر قیدی سے رہائی کا خواہش مند ہوا۔ ابو الفضل کی فوجیوں نے یہ حیرت ناک منظر دیکھ کر عظمت کا اظہار کرتے ہوئے نعرہ تکبیر بلند کیا اور قلعہ والے بھی نعرہ تکبیر بلند کرنے لگے۔ یہ بچ کس طرح گیا؟ ابو الفضل غصے سے بھر گیا اور نوجوان کو واپس لوٹانے کا حکم دیا، اسے میرے پاس لاؤ۔ چنانچہ اسے لانے والے نیچے اترا۔ ابو الفضل نے حکم دیا کہ اس کے ہاتھ کس دو اور دوبارہ پہاڑ کی چوٹی سے گرا دو۔ مگر حاضرین نے مطالبہ کیا کہ اس نوجوان کو معاف کر دیا جائے، لیکن ابو الفضل نے ایسا نہ کیا۔ لوگوں نے زیادہ ہی اصرار کیا تو ابو الفضل نے قسم کھائی کہ وہ دوبارہ اسے ضرور بالضرور نیچے پھینکے گا، تو لوگ خاموش ہو گئے۔ جب دوبارہ اسے پھینکا گیا تو نوجوان زمین تک پہنچا اور صحیح سلامت چلنے لگا۔ اب تکبیر و تحلیل کی گونج پہلے سے بھی زیادہ بلند آواز میں اٹھی۔ حاضرین نے کہا، اب اس کے بعد کوئی جواز نہیں، لہٰذا اسے معاف کر دیں۔ بعض تو روتے ہوئے سفارش کرنے لگے۔ ابو الفضل خود بھی شرمندہ ہوا مگر تعجب ریا میں غرق تھا۔ اس نے حکم دیا کہ اسے بلاؤ، روک ٹوک امن سکون سے چھوڑ دو۔
انہوں نے اسے چھوڑ دیا۔ ابوالفضل نے حکم دیا کہ اس کی بیڑیاں اتار دی جائیں اور نیا لباس پہنایا جائے، لہٰذا اسے نیا لباس پہنایا گیا۔ اب اس نوجوان سے کہا، اے جوان، تیرا جو اپنے اللہ سے خفیہ تعلق ہے، جو تیری نجات کا باعث بن رہا ہے، وہ مجھے سچ سچ بتا دے۔ وہ نوجوان کہنے لگا، مجھے اپنی نجات کے سبب کا زیادہ علم تو نہیں، ہاں البتہ اتنا معلوم ہے کہ جب میں نوخیر لڑکا تھا اور اپنے استاد کے پاس تھا جو ابھی قتل ہوا ہے، تو وہ مجھے اپنے ساتھ لے جایا کرتا تھا، ہم ڈاکہ ڈالا کرتے تھے۔ ابوالفضل نے کہا، افسوس ہے پھر تجھے اس ہولناک موت کی وادی سے اللہ تعالیٰ نے کس عمل کے ذریعے بچایا؟ کیا تو کوئی صدقہ خیرات کیا کرتا تھا؟ نوجوان نے کہا، ہمارے پاس صدقہ لینے کون آتا، ہم تو خود ڈاکو تھے۔ ابوالفضل نے کہا، غور و فکر کر اور کچھ یاد کر، جو بھی تو نے کیا ہے مجھے بتا دے، خواہی معمولی بات ہی کیوں نہ ہو۔ نوجوان نے کچھ سوچا پھر بولا، ہاں میرے استاد نے چند سال پہلے ایک قیدی بنا کر میرے سپرد کیا تھا، جسے اس نے راستے میں گرفتار کیا تھا۔ اس سے سب کچھ چھین لیا اور قلعہ پر لے آئے اور کہنے لگا، اپنا گھر والا تمام مال جس کا تو مالک ہے سب دے کر جان بچا لے، اور نہ میں تجھے قتل کر دوں گا۔ آدمی نے کہا، اس دنیا میں میرا جتنا بھی مال تھا وہ تو نے لے لیا، اور اب کسی چیز کا میں مالک نہیں۔ استاد نے اسے بہت سزائیں دیں، لیکن وہ کوئی یقین دہانی نہ کروا رہا تھا۔ پھر ایک دن استاد نے سزا میں انتہا کر دی، مگر وہ آدمی بہت ہی مضبوط تھا۔ کھاتا رہا کہ اس کے سوا میرے پاس دنیا میں کوئی مال نہیں، اور شہر میں جہاں میں رہتا ہوں وہاں بھی صرف اہل و عیال کا خرچہ ہے، تقریباً وہ بھی 1 ماہ تک چل سکتا ہے، باقی میں نے واپس جا کر دینا تھا۔ اب تو میرے لیے اور اہل و عیال کے لیے صدقہ لینا بھی حلال ہو گیا ہے۔ جب وہ آدمی موت کی آغوش میں اترنے والا ہوا اور میرے استاد کو یقین ہو چکا تھا یہ سچا ہے، تو مجھے کہا، اسے نیچے لے جاؤ اور فلاں جگہ لے جا کر اسے ذبح کر دے، اور اس کا سر میرے پاس لے آ۔ چنانچہ میں نے اس آدمی کو پکڑ لیا اور قلعہ سے نیچے اتارا۔ جب اس نے دیکھا کہ میں اسے کھینچ کر لے جا رہا ہوں تو وہ کہنے لگا، مجھے کہاں لے جا رہے ہو اور تم میرے ساتھ کیا کرنا چاہتے ہو؟ میں نے اسے بتایا کہ استاد نے تیرے بارے میں یہ حکم دیا ہے۔ وہ بیچارہ سخت و آہو بکار کرنے لگا اور مجھے اللہ کا واسطہ دے کر استاد کی بات پر روکتے ہوئے کہنے لگا، میری چھوٹی چھوٹی بیٹیاں ہیں، میری سوا ان کا خیال رکھنے والا اور کمانے والا نہیں۔ وہ مجھے اللہ کا ڈر دلاتے ہوئے ترس کھانے کی درخواست کرنے لگا اور بتانے لگا کہ جو مسلمان بھائی کی مصیبت دور کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اسے کیا صلہ دیتے ہیں۔ اس طرح اس کی کوشش یہ تھی کہ میں اسے آزاد کر دوں۔ اس کی اس رقت انگیز منت سماجت سے اللہ تعالیٰ نے میرے دل میں جوش رحمت پیدا کر دیا، مگر میں نے اسے کہا، اگر میں تیرا سر نہ لے گیا تو استاد مجھے قتل کر دے گا اور پھر تجھے بھی پکڑ کر قتل کر دے گا۔ وہ قیدی کہنے لگا، اے جوان، مجھے آزاد کر دے اور استاد کے پاس کچھ دیر بعد چلے جا، میں اتنی دیر میں بھاگ جاؤں گا۔
وہ مجھے نہ پا سکے گا، اور اگر بالفرض وہ پا بھی لے گا تو میرے ناحق خون سے بچ جائے گا، اور مجھے امید ہے کہ تیرا استاد تجھ سے محبت کی وجہ سے قتل نہیں کرے گا۔ اس طرح بہت اجر پا سکتا ہے، اور اللہ تعالیٰ کسی کے احسان کو ضائع نہیں کرتا۔ اس کی ان باتوں سے میری رغبت قلبی میں اور اضافہ ہوا۔ میں نے اسے ایک تجویز دی کہ ایک پتھر لے اور میرے سر پر مار دے، اتنا اندازے سے مارنا کہ میرا خون بہنے لگے، پھر میں یہاں بیٹھا رہوں گا۔ جب مجھے یقین ہو جائے گا کہ تو چند میل دور چلا گیا ہے تو میں پھر قلعہ میں چلا جاؤں گا۔ میں نے کہا، میری اور تیری رہائی کا اس کے علاوہ اور کوئی حل نہیں، بس یہی ایک حل ہے۔ میرے حکم پر اس نے اسی طرح کیا۔ پھر وہ مجھے زخمی حالت میں چھوڑ کر دوڑتا ہوا چلا گیا، اور میں اسی جگہ بیٹھا رہا۔ جب مجھے یقین ہو گیا کہ وہ کافی دور چلا گیا ہے تو میں خون میں نہایا ہوا اپنے استاد کے پاس آیا تو استاد کہنے لگا، کیا ہوا؟ اس کا سر کہاں ہے؟ کہا، آپ نے تو کوئی جن میرے سپرد کیا تھا، وہ کوئی آدمی نہیں تھا۔ میں جب صحرا میں پہنچا تو اس نے مجھے دبوچ لیا، پھر وہ مجھے زمین پر پھینک کر میرا سر پتھر سے پھوڑ کر بھاگ نکلا، جیسا کہ آپ دیکھ رہے ہیں، اور میں بے ہوشی کے حالت میں اب تک وہیں پڑا رہا۔ جب میرا خون بہنا بند ہوا اور قوت بحال ہوئی تو میں حاضر ہو گیا۔ استاد نے لوگوں کو اس کے پیچھے دوڑایا۔ دوسرے دن تک وہ اس کی تلاش میں رہے، مگر اس کا نشان تک نہ پا سکے۔ پھر ناکام واپس لوٹ آئے۔ لڑکا کہنے لگا، اگر میرے کسی عمل کی وجہ سے مجھے اللہ تعالیٰ نے اس دردناک موت سے بچایا ہے تو وہ یہی عمل ہو سکتا ہے۔ چنانچہ ابو الفضل نے اس نوجوان کو اپنے مقرب ساتھیوں میں شامل کر لیا اور اسے اپنے خصوصی معاملات کے لیے منتخب کر لیا۔